لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی ضرورت کی وجہ سے گھر واپس آتا ہے، تدفین کے عمل میں بھی شریک نہیں ہوتا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام نے یہ لفظ پہلی مرتبہ سنا، قیرات. عرض کی مل قیرات یا رسول اللہ، قیرات کیا چیز ہے؟ قیرات سمجھ میں نہیں آیا. قیرات اجر ملتا ہے، قیرات کا کیا مطلب؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیرات سے مراد دنیا کا قیرات نہیں، جنت کا قیرات مراد ہے، اور جنت کا قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہونے کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر ملے گا. اور اگر تدفین کے عمل میں شریک ہو گیا تو 2 قیرات اجر ملے گا، 2 احد پہاڑ کے برابر. ایک جنازے کا یہ اجر و ثواب ہے تو 1000 مسلمانوں کے جنازہ ادا کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہوگا. لیکن آقا کا مبارک ارشاد ہے، علمی محفل میں بیٹھنے میں جو لمحات گزرتے ہیں ان کا ثواب 1000 مسلمانوں کے جنازہ ادا کرنے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ کہہ دو الحمدللہ ہمیں یہ مجلس نصیب ہے. الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہے محض اس کا فضل، ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ آپ کا کوئی کمال ہے. جب تک اس کا فضل متوجہ نہ ہو کسی نیکی کے لیے انسان کا خیال ہی نہیں بن سکتا، تصور ہی نہیں آ سکتا کسی نیکی کا. جب اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے تو پھر خیال آتا ہے، پھر ہمت بنتی ہے، پھر اسباب خیر کے جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان نیکی کرتا ہے. یہ محض اللہ کا فضل ہے. طالب علم، طالب دین بن کر جب یہ رخت سفر باندھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے دین حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کسی مرکز علمی میں آنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، ابھی اس کا ایک قدم گھر میں اور ایک قدم چوکھٹ سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی وقت ہی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ابھی آیا ہی نہیں مرکز علمی میں، مدرسے میں داخل ہی نہیں، ارادہ کر کے رخت سفر باندھ کر گھر سے نکل رہا ہے، ایک پاؤں اندر اور ایک پاؤں باہر ہے، اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتے ہیں، مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اتنی بڑی دولت. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات میں اگر دولت کہنے کے قابل کوئی چیز ہے، نعمت کہنے کے قابل کوئی چیز ہے، جس کو نعمت کہا جائے، دولت کہا جائے، تو 1000 نہیں لاکھ مرتبہ قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے وہ دولت اور وہ نعمت علم دین کی دولت ہے، جو حقیقت میں دولت کہلانے کے قابل ہے. اس علم دین کے مقابلے میں دنیا کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں. ایک ہے خالص دنیا، جس میں دین کی بالکل ملاوٹ نہ ہو، شرکت نہ ہو. اگر دنیا اربوں کی شکل میں نہیں، خربوں کی شکل میں نہیں، ساری دنیا کا بھی انسان بادشاہ بن جائے تو یوں تو کہا جا سکتا ہے بغیر ایمان اور بغیر دین کے دنیا کا اس مقدار میں جمع ہونا، اس کی بنیاد پر انسان ملعون کہلانے کا مستحق تو ہو سکتا ہے، اس کو دولت نہیں کہا جا سکتا. لعنت کا ڈھیر اس کے پاس جمع ہو گیا. دنیا ہے، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فرعون، حامان، قارون کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں
لعنت تھی، دولت نہیں تھی۔ دولت کہلانے کے قابل صرف علم دین ہے۔ ہاں البتہ اگر دنیا کے ساتھ دین بھی ہو پھر یہ قابل مبارکباد ہے۔ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، پھر تو اس آیت کا مصداق ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا میں اس کو دنیا بھی ملی، یہ بھی حسنہ بن گئی، اور آخرت کی نعمت بھی اس کو مل گئی۔ دین کے ساتھ اگر دنیا ہے یہ تو قابل مبارکباد ہے۔ ایسی دنیا سے تو انسان جنت کو خرید کر لیتا، لیکن اگر خالی دنیا ہے تو وہ دولت اور نعمت کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں جب دنیا کے ساتھ دین آئے گا تو حضرت عثمان سامنے آ جائیں گے۔ اللہ نے دین بھی دیا، دنیا بھی دی ہے، اور دنیا بھی اتنی مقدار میں دی۔ حضور اعلان کرتے ہیں جہاد کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے 100 اونٹ کا اعلان کیا، پھر کھڑے ہوئے 100 اونٹ کا اعلان کیا، پھر کھڑے ہوئے 100 اونٹ سامان لدا۔ چوتھی مرتبہ اعلان ہوتا ہے تو گھر تشریف لے جاتے ہیں، اشرفیوں کی تھیلی بھر کے لاتے ہیں اور حضور کی گود میں ڈالتے ہیں۔ جب اشرفیاں سونے کی حضور کے سامنے آئیں، آقا نے دونوں ہاتھوں سے ان کو اٹھایا، کبھی دائیں ہاتھ میں کبھی بائیں ہاتھ میں اس کو الٹ رہے ہیں۔ اسی دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر آقا یوں فرماتے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور صحابہ کو بھی فرماتے تم بھی یہی کہو اللہ ہم عثمان سے راضی ہیں، تو بھی راضی ہو جا۔ اگر ایسی دنیا ہے تو سبحان اللہ، اس دنیا سے تو انسان دین کو خرید کر سکتا ہے۔ ایسی دنیا ایک بزرگ کے پاس بھی جمع ہو گئی، بہت بڑے دنیا دار تھے۔ ایک اور بزرگ اس سے مزید بزرگی حاصل کرنے کے لیے، ولایت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس کی ظاہری ٹھاٹ باٹ دیکھی تو دل میں نفرت پیدا ہوئی کہ یہ تو بزرگ نہیں ہے، یہ تو دنیا دار معلوم ہوتا ہے۔ دیکھا تو سینکڑوں کی تعداد میں اس کے پاس گھوڑے ہیں، کئی مربع زمین ہے، بہت اعلیٰ قسم کی بلڈنگیں ہیں۔ تو گیا تو تھا اس کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے، لیکن اس کی دولت کو دیکھ کر واپس آنے لگا۔ وہ بزرگ وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر دل میں خیال آیا چلو زیارت تو کر لیں، دیکھ تو لو کیسا ہے، مجلس تو نصیب ہو جائے، پھر دیکھ لیں گے، بعد میں فیصلہ کریں گے۔ مسجد میں سو گئے۔ آتے ہوئے اس نے ایک جملہ بھی کہہ دیا، دنیا کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر اس کی زبان سے نکلا نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارت۔ ایسا شخص مرد کہلانے کا مستحق نہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں، بزرگوں کی اصطلاح میں اللہ کے ولی کو مرد بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص حقیقی مرد ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط رکھتا ہے، اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ اس نے دیکھا اس کے دل میں تو دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں، تو زبان سے یہ نکلا نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارت۔ یہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، یہ تو اللہ والا معلوم نہیں ہوتا، اس کے دل میں تو دنیا بھری ہوئی ہے۔ یہ جملہ کہہ کر مسجد میں سو گیا۔ خواب دیکھتا ہے قیامت برپا ہے، عدالت قائم ہے، فرشتوں کا ایک جتھا آیا اور آ کر مجھے پکڑا، مجھے نہیں، وہ بزرگ خواب دیکھ رہے تھے، آپ مجھے چھڑانے کے لیے نہ آئے، تو مجھے پکڑا اور اللہ کی دربار میں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا وہی بزرگ، وہ سامنے آ گیا۔ اس نے دور سے آواز دی کہ یہ میرا مہمان ہے، اس مہمان کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا اس کے ذمے بہت سے
اللہ